اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین بالقاسم محمد۔ ناظرین السلام علیکم، میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں واقعات انبیاء لے کر، اور گفتگو ہو رہی ہے جناب موسیٰ علیہ السلام پر۔ آج اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے، کل میں نے آپ کے اس مقام پہ چھوڑا تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر آ رہے ہیں، اور جناب ہارون کو حکم پروردگار آیا کہ موسیٰ آ رہے ہیں، آپ ان کا استقبال کریں۔ چنانچہ جناب موسیٰ کے استقبال کے لیے ہارون شہر سے باہر نکلے۔ راستے میں بھائی موسیٰ سے ملاقات ہوئی، دونوں بھائی بغل گیر ہوئے اور دونوں بھائیوں نے اپنی رودات سنائی۔ یہاں جناب ہارون کو بھی نبوت مل چکی تھی، جناب موسیٰ بھی ابھی نبوت کا عہدہ لے کے آ رہے تھے۔ جناب موسیٰ نے ہارون سے کہا کہ اللہ نے فرعون کی تبلیغ کے لیے ہمیں مقرر کیا ہے، معین کیا ہے، اور تم میرے ساتھ ہوگے۔ چنانچہ یہ دونوں بھائی گھر آئے، کچھ دنوں تک انہوں نے آرام کیا، اس کے بعد دونوں بھائی قصر موسیٰ کی طرف چل پڑے، قصر فرعون کی طرف چل پڑے۔ قصر فرعون کا عجیب انتظام تھا۔ پہلے ایک پوری باڑ تھی جو جنگلی جانوروں سے بھری ہوئی تھی، پھر دوسری باڑ تھی جس میں صرف فرعون کے محافظ تھے، پھر تیسری باڑ تھی جس میں خطرناک جانور رکھے گئے تھے کہ کوئی قصر فرعون تک نہ آ سکے۔ لیکن جو دونوں بھائی چلے، قصر کے دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے۔ نہ کسی جانور نے حملہ کیا، نہ کسی سپاہی کی یہ طاقت رہی کہ ان دونوں بھائیوں کو روک سکے، یہاں تک کہ وہ اس مقام پہ پہنچے جہاں فرعون کا قصر کا دروازہ تھا۔ کہا کہ فرعون سے جا کے کہو کہ ہم ملنا چاہتے ہیں۔ جا کے بتایا گیا کہ دو لوگ ہیں جو آپ کے دروازے تک آ گئے، عجیب منظر ہے، ان کے لیے نہ جانوروں نے کوئی خلل پیدا کیا، نہ سپاہیوں نے۔ کہا انہیں بلایا جائے۔ جب یہ دونوں داخل ہوئے تو فرعون نے پوچھا آپ کون ہیں؟ چونکہ جناب موسیٰ 40 سال زندگی گزار کے آئے تھے۔ کہا ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے نبی ہیں، ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اور اگر تم ہمارے خدا کی وحدانیت کا اقرار کرو گے تو ہم تجھے 4 انعامات سے نوازیں گے۔ اپنے پروردگار سے دعا کریں گے کہ خدا آپ کو ان 4 نعمات سے نوازے، صرف آپ میں ہمارے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لیں۔ تو فرعون نے اچھا، میں اگر آپ کے خدا کی وحدانیت کا اقرار کر لوں تو آپ ہمیں کیا عطا کریں گے؟ کہا کہ ہم تجھے جوانی عطا کر دیں گے کہ پھر ضعیفی نہ آئے گی، لازوال بادشاہی عطا کر دیں گے کہ تمہاری بادشاہت کبھی ختم نہیں ہوگی، تمہیں وہ تندرستی عطا کر دیں گے کہ کبھی تمہیں کوئی مرض نہ ہوگا، اور جنت میں تمہارا اعلیٰ مقام ہوگا۔ کہ اچھا مجھے موقع دو، ہم ذرا مشورہ کریں۔ سب سے پہلے فرعون نے جو مشورہ کیا وہ اپنی بیوی آسیہ سے۔ آسیہ نے کہا کہ آپ کو موسیٰ کہ دین کو قبول کر لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے آپ کو اس دور میں جب یہ بچہ تھا آپ کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا۔ جناب موسیٰ سے فرعون نے کہا تو میرے ہی گھر پلا ہے، کیا یہ مناسب ہے کہ تو اپنے ولی کو بھول جائے اور اس خدا کی پرستش کرے؟ کہا کہ ہم ساری کائنات کا ولی صرف وہ ہے جس کا نام رب ہے۔
اور تجھے یقین نہ ہو تو میں اللہ نے دو معجزے عطا کیے ہیں. یہ کہہ کے عصا زمین پہ ڈالا. زمین پہ ڈالنا تھا کہ عصا ایک اژدہا بن گیا اور اس کے منہ سے وہ انگارے نکلنے لگے کہ جتنے فرعون کے درباری تھے سب سہم گئے. اس کے بعد جناب موسیٰ نے بڑھ کے عصا کو اٹھا لیا اور دوسرا معجزہ اپنے ہتھیلی کے نور کو دکھایا. فرعون کے مشورہ کرنے والے جو اس کے وزراء تھے انہوں نے فرعون کو کہا کہ اب تک پوری کائنات آپ کے سامنے سر جھکاتی تھی, اب آپ کسی کے سامنے سر جھکائیں تو یہ مناسب نہیں ہوگا. اور موسیٰ نے جادوگری دکھائی ہے نا, آپ بھی جادوگروں کا انتظام کریں اور جادوگری کا جواب جادوگری سے دیں. چنانچہ پورے مصر کے جادوگر اکٹھا کیے گئے جن کی تعداد 700 بتائی جاتی ہے. ان 700 میں 80 لوگوں کا انتخاب ہوا اور موسیٰ کو کہا گیا کہ آپ فلاں مقام پر آئیں, ہمارا مقابلہ کریں, اگر آپ اس مقابلے میں فاتح ہو جائیں گے تو میں سوچوں گا. چنانچہ یہ جتنے جادوگر تھے روایت کرتی ہے انہوں نے ایک اونٹ رسیاں لا دی اور اس مقام پہ پہنچے جہاں پر وعدہ تھا. جناب موسیٰ اپنے وعدے کے مطابق پہنچے تو ان شاعروں ان جادوگروں نے وہ رسیاں زمین پر پھینک دی. رسیوں کا پھینکنا تھا کہ سارے رسی سانپ میں بدل گئے. حکم موسیٰ اپنے عصا کو زمین پہ ڈال دو. جیسے ہی موسیٰ نے عصا ڈالا عصا اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا. اس کے بعد موسیٰ کو حکم ہے کہ موسیٰ اپنے اس عصا کو اٹھا لو اور ڈرو نہیں, اللہ تمہارے ساتھ ہے. عزیزان گرامی, موسیٰ کے پاس عصا تھا, خود استعمال کر رہے تھے, لیکن جب اژدہا بن گیا تو اٹھاتے ہوئے انہیں ذرا خوف کا احساس ہوا. اتنے سانپوں کو نگلنے کے بعد ایک اسی طرح کا واقعہ ہمارے اور آپ کے دسویں امام علی نقی کے دور میں ہوا تھا. جب امام کے سامنے جادوگر اپنی جادوگری دکھا رہے تھے تو سامنے دیوار پر ایک تصویر, ایک قالین پہ شیر بنا تھا. امام نے کہا تو دیکھ رہا ہے اور تیرے امام کے ساتھ شیر جو قالین پہ تصویر کی صورت میں تھا وہ اصلی صورت میں آ جاتا ہے اور پورے جانوروں کو پورے جادوگروں کو نگل جاتا ہے اور پھر جا کے دیوار میں اپنے مقام پر تصویر بن جاتا ہے. تو متوکل نے کہا تھا کہ آپ ان جادوگروں کو دوبارہ زندگی عطا کر دیتے. امام نے کہا تھا کہ اگر موسیٰ کے اژدہے نے ان سانپوں کو دوبارہ اگل دیا ہوتا تو میں بھی حکم دے دیتا. چنانچہ موسیٰ فاتح بنے اور فرعون مایوس ہو گیا. لیکن فرعون نے ان جادوگروں پر اپنا روب دکھانا چاہا. کہا تم کو ہم نے اس لیے تھوڑی بلایا تھا, تم بغیر ہمارے اجازت کے ان کے خدا کے سامنے سر بسجود کیوں ہو گئے, میں تمہیں سزا دوں گا. تو جادوگروں نے کہا ہم ایمان لے آئے ہیں موسیٰ اور ہارون کے خدا پر. اور رہی بات جان کی, تو جب ہم اپنے خدا کو مان چکے ہیں تو یہ جان کی حیثیت کیا ہے, تو جس طرح چاہے میری جان لے سکتا ہے. کہ ہم تمہارے ہاتھ پیر کو کاٹ کر سولی چڑھا دیں گے. چنانچہ ایسا ہی کیا اور تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جہاں لوگوں کے اعضاء کاٹے گئے. اور ایک واقعہ اور ملتا ہے جب مولا کائنات کی فضیلت جناب میثم بیان کر رہے تھے تو امیر شام نے بھی وہی کام کیا تھا کہ جناب میثم کے اعضاء کاٹے تھے اور کاٹ کے سولی پر چڑھایا تھا. لیکن یاد رکھیے گا جس کے دل میں اللہ کا نفوذ ہو جاتا ہے, جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے, وہ ان چیزوں سے نہیں خوف زدہ ہوتا. وہاں یہ جادوگر بھی ڈٹ کے کہہ رہے تھے کہ ہمیں موت کا خوف نہیں, اور یہاں میثم بھی کہہ رہے تھے کہ ہمیں موت سے نہ ڈرا. چنانچہ جب یہ فاتح بن گئے موسیٰ تو اب فرعون نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ حزقیل جو
ان کا خزانچی بھی تھا, ان کا خالازاد بھائی بھی تھا, اس نے یہ منظر دیکھ کے اعلان کیا کہ میں موسیٰ پر ایمان لاتا ہوں. تو فرعون نے انہیں قتل کر دیا اور ان کی زوجہ کو بھڑکتی ہوئے آگ میں ڈال دیا, اور ایک روایت ہے کہ پتھر کے نیچے ڈال دیا, جس کی وجہ سے ان کی زوجہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے. یہ منظر جب آسیہ کو پتہ چلا تو آسیہ بڑی ناراحت ہوئی, اور جب فرعون لوٹتا ہے محل میں تو آسیہ نے کہا کہ آپ عجیب انسان ہیں, آپ ایک درندہ صفت انسان ہیں, آپ کو خدا غارت کرے, آپ کو شرم نہیں آئی کہ موسیٰ کے چاہنے والے کو آپ نے قتل کر دیا. میں اعلان کرتی ہوں کہ میں موسیٰ پر ایمان لے آئی. فرعون نے جیسے ہی سنا اس نے جناب آسیہ کو بھی قتل کر دیا. ایک روایت ہے کہ جناب آسیہ کے ہاتھ اور پیر پر کیلیں رکھی گئی اور دیوار میں انہیں ٹھوک دیا گیا, اور اس کے بعد ان کو جب سولی چڑھایا گیا تو اللہ نے انہیں بلا لیا, اور بی بی آسیہ ابھی جنت میں موجود ہیں. جب جناب موسیٰ نے دیکھا کہ ان کے چاہنے والوں پر, بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا ہو رہی ہے, تو جناب موسیٰ نے پروردگار سے بد دعا کی اور اللہ نے آل فرعون پر عذاب کا نزول کیا. سب سے پہلے یہ قحط میں مبتلا ہوئے, 3 سال تک بارش نہ ہوئی. پھر یہ طاعون کے عذاب میں مبتلا ہوئے, پھر ان پر کیڑوں کا عذاب نازل ہوا, پھر ان پر جوؤں کا عذاب نازل ہوا, پھر ان پر میڈکوں کا عذاب نازل ہوا. یہ جہاں ہاتھ رکھتے تھے ہر مقام پر میڈک اور جو آ جاتے تھے, یہ کھانا اور پینا بھی ان کو میسر نہ ہوتا تھا. پھر نیل کا پانی قبطیوں کے لیے خون بن جاتا تھا اور اسرائیلیوں کے لیے پانی رہا کرتا تھا. اس کے بعد آبلوں کا عذاب نازل ہوا. اتنے عذاب نازل ہوئے, ہر عذاب کے بعد فرعون توبہ کرتا تھا, لیکن عذاب ٹل جانے کے بعد پھر اپنے پچھلے اقدامات کو دہرانے لگتا تھا, اور موسیٰ کی تبلیغ رواں تھی لیکن فرعون پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اس طرح 20 سال تک کی مدت گزری. 20 سال تک موسیٰ تبلیغ کرتے رہے, فرعون اور فرعونیوں پر عذاب آتا رہا, لیکن وہ ایمان لاتے تھے پھر انکار کر جاتے تھے. اس کے بعد جب پھر دیکھا فرعون نے تو اس نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم اسرائیلیوں کو آزاد کرتے ہیں, لیکن کسی بھی اسرائیل کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ مصر کے شہر کو چھوڑ سکے. اور ادھر جناب موسیٰ کو حکم ہوا, موسیٰ تم مصر کو چھوڑ دو. جناب موسیٰ نے اپنے چاہنے والوں کو 1 مہینے کا وقت دیا کہ 1 مہینے میں آپ سب آبادہ ہو جاؤ, ہمیں مصر چھوڑنا ہے. جب 1 مہینہ پورا ہو گیا تو سارے لوگ اکٹھا ہوئے کہ ہم کیسے چلیں, اس لیے کہ یوسف نے کہا تھا کہ میرے تابوت کو محفوظ رکھنا, اور جب موسیٰ کے ساتھ سفر کرنا تو تابوت کو بھی ساتھ لیتے چلنا, ہمیں تابوت نہیں ملتا. بہت جستجو کی گئی لیکن تابوت نہ ملا تو پتہ چلا ایک ضعیفہ ہے, اگر وہ چاہے تو تابوت کا پتہ بتا سکتی ہے. جناب موسیٰ اس ضعیفہ کے پاس پہنچے. ضعیفہ نے کہا ہمیں معلوم تو ہے لیکن میری بھی 4 شرطیں ہیں, اگر ان شرطوں کو پورا کرو گے تو میں تابوت کا نشان بتا دوں گی. جناب موسیٰ نے کہا پہلے اپنی شرطیں بتاؤ. تو کہا میں زمین گیر ہوں, میں چل نہیں سکتی ہوں, تم اپنے خدا سے دعا کرو کہ میں تندرست ہو جاؤں. دوسری کہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں, اپنے خدا سے دعا کرو کہ وہ مجھے جوان کر دے. تیسری کہ میں اندھی ہوں, اپنے خدا سے دعا کرو کہ مجھے بینائی عطا ہو جائے. اور چوتھی تم سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ تم یہ وعدہ کرو کہ جنت میں تمہارے ساتھ رہوں گی. جناب موسیٰ چپ تھے کہ وہی آگے موسیٰ اس کی باتوں کو قبول کر لو. چنانچہ یہ جوان ہو گئی, یہ صحت مند ہو گئی. پھر اس نے وہ اس جگہ کو بتا دیا جہاں جناب یوسف کا تابوت رکھا ہوا تھا. مصر سے چلتے وقت جناب موسیٰ نے وہ تابوت اپنے ساتھ لے لیا اور 18,80,000 اور ایک روایت کے مطابق 20 لاکھ کی فوج کے ساتھ جناب موسیٰ نے مصر کو خیر آباد کیا. اس کی خبر فرعون کو پڑی
کہ موسیٰ مصر سے اپنے چاہنے والوں کو لے کے کچھ کر چکے ہیں، تو فرعون بھی ان کے تعاقب میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ چلا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ فرعون کے ساتھی جو تھے وہ 24 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ چنانچہ آگے موسیٰ اپنے قوم کے ساتھ، پیچھے پیچھے فرعون اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک ایسی منزل پہ پہنچے جہاں آگے دریا تھا، پیچھے فوج تھی۔ موسیٰ کے قوم والے کہنے لگے ہم کیا کریں، آگے جاتے ہیں تو دریا میں غرق ہو جائیں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعون ہمیں قتل کر دے گا۔ اسی وقت جبریل آئے، جبریل نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا عصا مارو، دریا میں راستہ بن جائے گا۔ چنانچہ جناب موسیٰ نے عصا مارا، دریا میں راستہ بن گیا۔ لیکن یہ قوم اتنی ضدی تھی کہ اس نے کہا ہم 12 قبیلے والے ہیں، ایک راستے سے نہیں جائیں گے، ورنہ ایک دوسرے پر ہم فخر کیسے کر سکیں گے؟ کوئی کہے گا ہم پہلے پہنچ گئے، کوئی کہے گا ہم پہلے پہنچ گئے، اس لیے ہمارے لیے 12 راستے بنائے جائیں۔ جناب موسیٰ نے 12 مرتبہ دریا پر عصا مارا، 12 راستے بن گئے۔ اب کہنے لگے ہم کیسے دیکھیں گے کہ وہ ہم سے آگے چل رہے ہیں یا وہ ہم سے پیچھے چل رہے ہیں؟ پھر عصا مارا، اب عصا مارا تو ایسا ہوا کہ پانی خود ایک آئینہ بن گیا جس میں ہر راستے پر چلنے والے دوسرے راستے سے باخبر رہے، یہاں تک کہ جناب موسیٰ اپنی قوم کے ساتھ نیل کو عبور کر گئے اور پیچھے سے فرعون داخل ہو گیا۔ عزیزان گرامی، پوری قوم موسیٰ کی با کردار نہیں تھی، اچھے نہیں تھے، لیکن سب کے سب پار ہو گئے۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ رہبر اچھا تھا، نمائندہ اچھا تھا۔ تو رہبر اگر معصوم ہو، رہبر اگر اچھا ہو تو گناہگار بھی پار ہو جاتے ہیں۔ اور جب فرعون داخل ہوا تو جب فرعون، یہاں ایک بات کہہ سکتا، پروردگارہ تیرا دشمن فرعون ہے، دریا میں داخل ہو گیا ہے، موجوں کو حکم دے دے آپس میں مل جائے۔ کہا نہیں، جب تک آخری فرعون کے ماننے والے بھی داخل نہ ہو جائیں۔ چنانچہ جب پوری فوج داخل ہو گئی تو پانی کو حکم دیا کہ آپس میں مل جاؤ۔ آج یہیں سے مجلسی نقطہ آپ کے حوالے کر دوں۔ آج پوچھا جاتا ہے کہ کیا سید سجاد امام حسین کے قاتل کو قصاص نہیں لے سکتے تھے، بدلہ نہیں لے سکتے تھے؟ کیوں امام زمانہ تک یہ منحصر رکھا گیا؟ کیا سجاد میں اتنی طاقت نہیں تھی؟ عزیزو، سجاد میں بھی اتنی ہی طاقت تھی جتنا حضرت مہدی میں طاقت تھی، لیکن اگر سجاد نے بدلہ لے لیا ہوتا تو آج جو یزیدی ہیں یہ دور میں جو یزیدی صفت والے ہیں وہ بن جاتے۔ اس لیے اللہ نے کہا جب تک آخری یزیدی دنیا میں نہ آئے، خون حسین کا بدلہ نہ لیا جائے۔ اس لیے جب ہمارا امام ظہور کرے گا اس وقت آخری یزید اپنے چہرے کے نقاب کو لٹ کر آ چکے ہوں گے اور امام یزیدیوں سے خون حسین کا بدلہ لیں گے۔ 4 گھنٹے میں یہ عبور ہوئے جناب موسیٰ، دریا کو عبور کرنے میں 4 گھنٹہ لگا، اور جب فرعون غرق ہو گیا تو موسیٰ نے وہاں اپنے ساتھیوں کو رکنے کا حکم دیا، اور اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کو پھر مصر بھیجا کہ جا کے وہاں کا انتظامات اپنے ہاتھوں میں لے۔ یہ دونوں جب مصر میں پہنچے تو وہاں کوئی بھی انسان تو تھا نہیں، سارے مرد تو مر چکے تھے، عورتیں اور بچے تھے۔ جناب یوحنا اور جناب یوشع بن نون نے وہاں پر حکومت قائم کی، اور پھر چلتے وقت اپنے جو جا رہے تھے جن کے ساتھ 12,000 کی فوج تھی، ان لوگوں کو مصر میں بسا کر یہ دونوں پھر واپس جناب موسیٰ کے سے مل گئے۔ جناب موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر میں ہیں، یہاں تک ایک جگہ پر پہنچے جسے مقام سین کہتے ہیں۔ وہاں پر جب پہنچے تو ان کی قوم نے کہا کہ موسیٰ آپ نبی ہیں، ہم پرانے شریعت پہ کیوں چلے؟ اب اللہ کو آپ کو کوئی نئی شریعت بھیج دینی چاہیے اور اللہ کوئی نئی کتاب آپ پر نازل کرے۔ چنانچہ جناب موسیٰ جب ان لوگوں کی خواہش کو لے کے پہنچے، آواز دی گھبراؤ نہیں موسیٰ، تجھے نبوت تو دی جا چکی ہے، تجھے اب کتاب دی جائے گی، اور اسی کتاب کا نام توریت ہے۔ چنانچہ جناب موسیٰ جب لوٹے ہیں اور اپنے قوم والوں کو بتایا ہے کہ ہمیں اللہ نے ایک کتاب دی ہے جس کا نام توریت ہے، تو جب موسیٰ جا رہے تھے کوہ طور پر تو اپنی جگہ پر جناب ہارون کو اپنا وزیر بنایا تھا،
اور کہا تھا کہ ہم 30 دن کے اندر لوٹ کے آئیں گے، لیکن وہاں جب کوہ طور پہ پہنچے تو یہ مدت 10 دن اور اضافہ ہو گئی، یعنی 30 دن کے اندر واپس نہ آ کے 40ویں دن واپس آئے۔ اس 10 دنوں میں ایک سامری تھا جسے جناب موسیٰ نے اپنا سپہ سالار بنایا تھا، اس نے یہاں بت پرستی کی ابتدا کر دی اور اس نے سونے اور چاندی سے ایک گوشالہ بنایا اور ایک بچھڑا بنایا اور پوری قوم اس کی پرستش کرنے لگی، اس کی عبادت کرنے لگی۔ جناب ہارون نے انہیں بہت سمجھایا لیکن یہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ 40 دن کے بعد جب موسیٰ لوٹے تو انہوں نے اپنی قوم کو پرستی میں اور گو پرستی میں مشغول پایا، تو روایت کرتی ہے پہلی مرتبہ جناب موسیٰ ہارون پہ ناراض ہوئے اور ان سے پوچھا کہ میں نے تمہیں اپنا نمائندہ بنایا تھا، پھر یہ کیسا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ تو ہارون نے کہا ہماری داڑھی اور بال کو آپ رہا کریں، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ نہیں مانے، یہ سارا کام سامری کا ہے۔ چنانچہ جناب موسیٰ نے اپنی قوم کو پھر تبلیغ کیا اور وہ گوشالے کو جلا ڈالا اور سامری کو ایک جگہ بھیج دیا اور اعلان کیا کہ کوئی اس سے ملنے نہ جائے، اور اگر کوئی ملنے جائے گا تو وہ ایک مرض میں مبتلا ہو جائے گا۔ خود سامری ایک مرض میں مبتلا ہو گیا، تپ میں یعنی بخار میں، جو بھی اسے مس کرتا تھا یا وہ جس کو مس کر دیتا تھا وہ بخار میں مبتلا ہو جاتا تھا۔ تو لوگوں نے آنا جانا چھوڑ دیا، اس لیے کہ مس ہونے کے بعد وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اور پہلا ایسا عذاب نازل ہوا جہاں لوگ مس ہونے پر ایک دوسرے سے اس بیماری میں مبتلا ہو جا رہے تھے۔ آج بھی اسی طرح کا ایک مرض اس دنیا میں وبائی شکل اختیار کر چکا ہے بنام کرونا، جس کے لیے ہے کہ جو جس سے اس مرض میں مبتلا ہے، جو اس کو مس کرتا ہے، یہ کرونا اس تک چلا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ہو سکتا ہے کہ ہمارے انسانیت کے کسی گناہ پر اللہ ناراض ہو گیا ہو اور یہ اس کا ایک عذاب ہو۔ خدا تجھ سے التجا ہے، تجھ سے تمنا ہے کہ اس عذاب سے ملت اسلامیہ کو نجات عطا فرما۔ چنانچہ چند دنوں کے بعد سامری بھی اس دنیا سے چلا جاتا۔ پھر جناب موسیٰ اپنی قوم کو لیے ہوئے مقام سین سے آگے بڑھتے ہیں، اور جب جناب موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں جو سین اور مصر کے درمیان ہے، تو وہاں پر ان لوگوں نے کہا کہ آپ نبی ہیں، آپ کو کتاب دی گئی ہے، لیکن ہم خدا کو اس وقت مانیں گے جب ہم خدا کا دیدار ہو جائے، جب ہم خدا کو دیکھ لیں۔ موسیٰ نے کہا یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر خدا سے التجا کہ پروردگار تو جان رہا ہے کہ قوم کیا کہہ رہی ہے، کہا انہیں کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے لے آؤ۔ جناب موسیٰ نے اپنی قوم میں 70,000 لوگوں کو چنا، ان 70,000 لوگوں میں 70 لوگوں کو چنا اور لے کے طور پہ پہنچے۔ ایک صدا آئی کہ تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، ایک تجلی، جیسے ہی نور کی تجلی ہوئی یہ سب کے سب بے ہوش ہو گئے، بلکہ ایک روایت میں یہ سب کے سب مر گئے۔ پھر موسیٰ نے دعا کی پروردگار میں انہیں لے کے آیا ہوں، اگر یہ زندہ نہ ہوئے تو پھر ہم قوم میں واپس کیسے جائیں گے؟ چنانچہ جناب موسیٰ کی دعا کو اللہ نے قبول کیا اور یہ 70 پھر زندہ ہو گئے۔ جناب موسیٰ اپنے قوم کو لے کے آگے بڑھے، ایک جنگل سے گزر ہو رہا تھا، وہاں قوم نے کہا ہمارے سارے کھانے اور پانی ختم ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ موسیٰ نے کہا گھبراؤ نہیں، ہمارا نگہبان خدا ہے۔ اللہ نے ان پہ من و سلوہ کا نزول کیا، یعنی بٹیر اور روٹی۔ روایت کہتی ہے 40 سال تک قوم موسیٰ پر نزول ہوتا رہا من و سلوہ کا، اور یہ ہر روز صبح کے وقت نازل ہوا کرتا تھا۔ جو لوگ سوئے رہ جاتے تھے انہیں نہیں ملتا تھا، جو جگہ رہتے تھے انہیں مل جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روایت معصومین بھی ہے کہ طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کے فرشتے روزی تقسیم کرتے ہیں، اور اس وقت میں آرام کرنا یا سونا مکروہ قرار پایا۔ تو اگر روزی کی تلاش میں انسان ہے تو ایسے موقع پر
तुलुए फैज से लेके तुलुए शम्स तक अल्लाह के सामने अपने हाथों को फैलाएं, खुदा अपने गैर से उन्हें रिस्क अता करेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते रहे, जिंदगी गुजरती रही। कौम को मूसा एक जगह से लेके दूसरी जगह जाते रहे। कौम को लिए हुए जनाब मूसा जा रहे थे कि एक मुकाम था जिसका नाम था रफीदीम। जब वहां पहुंचे तो पानी खत्म हो गया था। अब ये पूरी कौम मूसा के पास आई कि पानी खत्म हो गया, हम क्या करें। जनाब मूसा ने फिर असा को पत्थर पे मारा और पत्थर पे मारना था कि पानी का चश्मा जारी हो गया। 12 चश्मे जारी किए और हर कबीले को एक एक चश्मा अता कर दिया कि इससे पानी पिया जाए। नाजरीन, मैं आज की तकरीर को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, आज के दर्स को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो आइंदा इदामा कल दूंगा। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस कलील से इबादत को कबूल फरमा। खुदाया हमें इबादत करने की तौफीक व सलीका अता फरमा। खुदाया इन अय्याम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करने की आदत और तौफीक अता फरमा। खुदाया जो मरीज़ हैं, मखसूसन हुसैन साहब जो बंगलौर में हैं, हमारे एक भांजी उसकी बेटी जो मरीज़ है, हमारे दोस्त जावेद साहब जो उशरी में हैं, हमारे अजीज़ नंदे साहब जो लखनऊ में है, जो इस मर्ज में मुब्तला है। खुदाया तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, उन सबको इस मर्ज से निजात अता फरमा। मखसूसन सबसे ज़्यादा मरीज हमारे अजीज़ हुसैन साहब जो बंगलौर में हैं। खुदाया तुझे वास्ता है बीमार करबला का कि उन्हें सेहत कामिला व आजला अता फरमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।